آپ 14 دن میں صحتیاب ہو سکتے ہیں۔ میں نے پریشانیوں پر قابو کیسے پایا کہ عنوان سے ایک دفعہ $200 مالیت کی انعامی کہانی لکھنے کا مقابلہ منعقد کیا گیا۔ 3 بہت ہی مشہور لوگ اس کے جج بنائے گئے۔ ان میں سے 2 اتنی خوبصورت کہانیاں ملیں کہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا کہ ہم ان میں سے کس کا انتخاب کریں۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ رقم دونوں میں برابر کی تقسیم کر دی جائے۔ ان میں سے ایک کہانی مسٹر برٹن والف کی ہے، جنہوں نے انعام حاصل کیا اور جو کہ ایک موٹر کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ جب میں 9 سال کا تھا تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور 12 سال کی عمر میں میرے والد بھی مجھے چھوڑ گئے۔ میرے والد کی وفات ایک حادثے میں ہوئی تھی۔ میری والدہ میری دونوں بہنوں کو ساتھ لے کر گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے پھر دوبارہ اپنی بہنوں اور ماں کو نہیں دیکھا۔ گھر سے جانے کے 7 سال تک میری والدہ نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ میری والدہ کے جانے کے 3 سال بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک حادثے میں ایسے مرے تھے کہ میرے والد نے ایک کاروباری بندے کے ساتھ مل کر ایک ریستوران خریدا تھا۔ اس شخص نے اندر ہی اندر ریستوران بیچ دیا اور ساری رقم لے کر فرار ہو گیا۔ میرے والد کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ جلدی میں گھر کی طرف لوٹے اور اسی جلدی میں ان کی کار کا حادثہ ہو گیا اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ میری 2 پھوپھیاں تھیں جو کہ بہت ہی غریب اور مستحق تھیں۔ وہ 3 بچوں کو اپنے گھر لے گئیں۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی تنہا رہ گئے۔ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں ہمیں یتیم نہ کہا جائے، اور حقیقت میں ہوا بھی یہی۔ میں ایک گاؤں میں ایک غریب خاندان کے ساتھ رہا، لیکن یہ بڑا ہی مشکل وقت تھا کیونکہ خاندان کے سربراہ کی ملازمت ختم ہو چکی تھی اور ان کے لیے مجھے زیادہ عرصے تک ساتھ رکھنا ممکن نہیں تھا۔ پھر مسٹر اینڈ مسز لافن مجھے اپنے ساتھ 11 میل دور اپنے فارم لے گئے۔ مسٹر لافن ایک بوڑھے شخص تھے اور بیماری نے انہیں بستر پر لا پھینکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے عہد لیا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، چوری نہیں کروں گا اور جو وہ کہیں گے وہ ضرور کروں گا، ورنہ اس سے پہلے کہ میں ان کا حکم ٹالوں وہ مجھے نکال دیں گے۔ میں نے ان کے کہنے کے مطابق ان تینوں احکام پر سختی سے عمل کیا۔ پھر مجھے اسکول میں داخل کروایا۔ اسکول میں داخل کراتے ہی میں نے اپنا پہلا ہفتہ گھر پر گزارا کیونکہ دوسرے بچے میری ناک پر تنقید کرتے تھے، مجھے گونگا اور یتیم کہتے تھے۔ میں صرف اکیلا بیٹھا کرتا ہی رہتا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں ان سے لڑ کر ان کا جواب دوں، لیکن ہر دفعہ مسٹر لافن کے کہے گئے الفاظ یاد آ جاتے کہ ہمیشہ بڑا آدمی وہی بنتا ہے جو تحمل سے کام لے کر لڑائی سے پرہیز کرتا ہے۔ میں ان کی اس قول کو ہمیشہ یاد رکھتا اور لڑائی جھگڑے سے گریز کرتا۔ لیکن ایک دن جب ایک لڑکے نے مجھ پر زمین سے پرندوں کا گند اٹھا کر پھینکا تو میں برداشت نہ کر سکا اور اسے بری طرح مارا پیٹا۔ کچھ لڑکوں نے میرے اس رد عمل پر مجھ سے دوستی کر لی اور کہا کہ وہ اسی کے لائق تھا۔ ایک دفعہ مسٹر لافن نے مجھے ایک نئی کیپ خرید کر دی۔ میں اس کیپ کو حاصل کر کے بڑا خوش تھا اور اس کو پہن کر بڑے شوق سے پھرا کرتا۔ ایک دن ایک لڑکی نے میرے سر سے وہ کیپ اتار کر اس میں پانی بھر کر اس کا ستیہ ناش کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ اس نے یہ کیپ اس لیے گیلی کی ہے کہ تم جب اس کو پہنو تو تمہارا دماغ تھوڑا سا گیلا ہو اور تم کو کچھ عقل آئے۔ میں اپنی پریشانی اسکول میں کسی پر بھی واضح نہیں کرتا تھا، لیکن گھر آ کر میں خوب رویا کرتا۔ ایک دن میں ایسے ہی بیٹھا آنسو بہا رہا تھا کہ مسٹر لافن نے مجھے ایک ایسی نصیحت کی جس نے میری تمام پریشانیوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اے رالف، اگر تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، ان سے دوستی کرو گے تو وہ کبھی تمہیں تنگ نہیں کریں گے، تمہیں یتیم نہیں کہیں گے بلکہ تمہاری دوستی کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں نے اس نصیحت پر دل و جان سے عمل کیا اور خوب محنت کرنے لگا اور کلاس میں اول پوزیشن حاصل کی۔ اس دن کے بعد سے کبھی کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، بلکہ انہوں نے مجھے اپنا دوست بنا لیا کیونکہ میں ان کی مدد کرتا تھا۔ اس طرح میں نے بہت سے لڑکوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ کئی لڑکے مجھ سے تقریریں لکھواتے، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو یہ بتانے میں ندامت محسوس کرتے تھے، اس لیے وہ اپنی ماں سے یہ کہہ کر آتے کہ وہ خرگوش کا شکار کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ میرے پاس آ جاتے اور اپنے کتوں کو باندھ کر مجھ سے اپنے سبق لینے بیٹھ جاتے۔ اسی طرح میں نے کئی راتوں تک ایک لڑکی کو ریاضی بھی پڑھائی۔ ہمارے پڑوس میں 2 بہت ہی بوڑھے کسان رہتے تھے جو کہ انتقال کر گئے، اور اسی طرح ایک عورت کو اس کا شوہر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اکیلا مرد ان خاندانوں میں رہ گیا۔ میں نے 2 سال ان بیواؤں کی مدد کی۔ میں آتے جاتے ان کے فارموں پر ضرور چکر لگا لیتا، ان کے لیے لکڑیاں کاٹتا، ان کے لیے گائے کا دودھ دھوتا اور انہیں پانی بھی پلاتا اور چارہ بھی ڈالتا۔ سب لوگ مجھے دعائیں دینے لگے اور اپنا دوست کہنے لگے۔
بحری فوج میں مشقیں کرنے کے بعد جب میں ایک دن گھر آیا تو مجھے بہت سے لوگ ملنے آئے۔ کئی لوگ تو بہت ہی دور دور سے آئے تھے۔ مجھے ان کے پیار و محبت کا صحیح طور پر تب ہی اندازہ ہوا۔ مجھے ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ صرف اس لیے مجھ سے خلوص سے ملتے تھے کیونکہ میں ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اب میری زندگی میں پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا اور آج 13 سال ہو گئے ہیں، کسی نے بھی مجھے کبھی یتیم نہیں کہا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد برٹن رالف واقعی تحسین کا مستحق تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کا دل جیت کر انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اس نے واقعی پریشانیوں پر قابو پا لیا تھا اور حقیقی خوشی حاصل کر لی تھی۔ واشنگٹن میں رہنے والے ڈاکٹر فرینک لوپ نے بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا۔ وہ جوڑوں کے شدید درد میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے وہ 23 سالوں تک بیمار رہا، پھر بھی اس نے اپنی زندگی کو بہت سکون سے گزارا۔ ایک مشہور میگزین کے ایڈیٹر نے اپنے میگزین میں لکھا تھا کہ میں نے کئی دفعہ ڈاکٹر لوپ سے انٹرویو لیے اور مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ اس سے زیادہ مطمئن شخص شاید ہی کوئی اور ہو، اور میرے خیال میں اس نے اپنی زندگی میں سب سے لطف اٹھایا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نے کس طرح اپنی زندگی کو انجوائے کیا جب کہ وہ بستر علالت پر دراز تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے شکوہ شکایت اور تنقید کر کے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہو۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس نے صرف دوسروں کی خدمت کر کے سکون حاصل کیا۔ اس نے بہت سے ایسے افراد جو کہ بیمار تھے ان کے پتے معلوم کیے اور ان کو خط لکھ کر حوصلہ دیا جس سے ان کو سکون ملا۔ اس نے بیمار لوگوں کو خط لکھنے کا ایک کلب بھی قائم کیا۔ اس نے بستر پر رہتے ہوئے ہی تقریباً 1400 خط فی سال لکھے اور اسے بیمار لوگوں کو روانہ کیا، انہیں اپنائیت دی۔ ڈاکٹر لوپ کی دوسرے لوگوں سے زندگی اس لیے منفرد ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا۔ اس نے نیک مقصد کے لیے بہت جدوجہد کی جس کی وجہ سے اسے بہت خوشی ہوتی۔ اس کا مقصد اس کی ذات سے زیادہ اہم تھا، حالانکہ وہ اپنی معمولی مصائب اور پریشانیوں کی بنا پر خود غرضی کا مظاہرہ بھی کر سکتا تھا۔ ایک بہت ہی مشہور ماہر نفسیات ایڈلر اپنے مریضوں کو ہدایت کیا کرتا تھا کہ اگر آپ میرے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کریں گے تو 14 دن میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو روزانہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے جس سے دوسروں کو خوشی میسر ہو۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسا بیان ہے جس پر مشکل سے ہی یقین آتا ہے، اس لیے میں ڈاکٹر ایڈلر کی کتاب کے کچھ حوالے دے کر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ مالی خولیا ایسا مرض ہے جس سے دوسروں کے خلاف ذہن میں مسلسل اشتعال بھر جاتا ہے۔ ایسے مریض صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اپنی غلطی پر بہت افسردہ نظر آتے ہیں۔ مالی خولیا کے مریض کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے بستر پر لیٹنے کی کوشش کی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی پہلے سے ہی وہاں پر لیٹا ہوا ہے۔ میں اتنا شور و غل کرتا ہوں کہ اسے وہاں سے اٹھنا ہی پڑتا ہے۔ مالی خولیا کا مریض ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے انتقام لینے کے لیے خودکشی بھی کر سکتا ہے، اس لیے ڈاکٹر کو چاہیے کہ سب سے پہلے اسے خودکشی کرنے سے روکیں۔ میرے علاج کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں پسند نہ ہو۔ ایسا کرنے سے تمام دباؤ اور تناؤ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں تو عام سی بات لگتی ہے، لیکن حقیقتاً مسئلے کا حل یہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اسے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں تھیٹر جانے کی خوشی ہے یا پھر تم چھٹی پر جانا چاہتے ہو تو تمہیں ضرور جانا چاہیے، لیکن اگر تمہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے تو اس سے فوراً رک جانا چاہیے۔ یہ کسی بھی شخص کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے اسے اپنا آپ بڑا محسوس ہوتا ہے اور وہ اپنی پسند کا ہر کام کر سکتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں پر برتری حاصل کرے، لیکن یہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے موزوں نہیں۔ اگر وہ دوسروں پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس سے اتفاق کرنے لگیں تو وہ کیسے ان پر حکمرانی کرے گا؟ اس لیے میرا یہ اصول ان کی زندگی سنوار دیتا ہے اور وہ پھر کبھی خودکشی کرنے کا نہیں سوچتے۔ عموماً سب مریضوں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ اسے کوئی بھی چیز پسند نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ جواب اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں اس کا عادی ہو چکا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس کام کو تم پسند نہیں کرتے وہ تم نہ کرو۔ کئی دفعہ جب مریض سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اسے کیا پسند ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا دن بستر پر لیٹنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے انہیں منع کر دیا تو وہ لڑنے جھگڑنے لگے گا، اور اگر میں نے اسے اجازت دے دی تو وہ جلد ہی اس سے اکتا جائے گا، اس لیے میں فوراً ان کی بات مان لیتا ہوں۔ اس ایک اصول کے علاوہ ایک اور اصول بھی ہے جو کہ ان کی زندگیوں پر لاگو ہوتا ہے کہ میرا ان سے کہنا ہوتا ہے کہ اگر تم میرے اس نسخے پر عمل کرو گے
تو 14 دن میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ روزانہ یہ سوچو کہ تم سے کوئی شخص کیسے خوش ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس کا کیا مفہوم ہے۔ ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ وہ کیسے کسی کو خوش کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگوں کے جواب بڑے ہی دلچسپ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، میں نے تو ساری عمر ایسا ہی کیا ہے، حالانکہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا ہوتا۔ میں انہیں سوچنے کے بارے میں کہوں تو وہ کبھی ایسا نہیں کرتے بلکہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جب تمہیں نیند نہ آئے تو تم یہ وقت یہ سوچنے میں صرف کر سکتے ہو کہ کوئی تم سے کیسے خوش ہو سکتا ہے۔ یہ چیز یقیناً تمہیں خوشی دے گی اور تم بہتری محسوس کرو گے۔ اگلے دن میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا کل رات کو نیند نہ آنے پر تم نے میری نصیحت پر عمل کیا، تو میری توقع کے مطابق ان کا جواب ہوتا ہے کہ کل جیسے ہی بستر پر لیٹا تو مجھے فوراً ہی نیند آ گئی۔ یہ سب کچھ بہت ہی دوستانہ ماحول میں کرنا چاہیے۔ کئی کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے اس سے پریشانی ہوتی ہے، لیکن میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ تم بے شک اپنی پریشانی کم نہ کرو، لیکن دوسروں کو خوش کرنے کے بارے میں تو سوچ سکتے ہو۔ وہ پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ میں کیوں دوسروں کو خوش کروں، دوسرے مجھے خوش کرنے کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے۔ میں ان سے پھر کہتا ہوں کہ تمہیں تو اپنی صحت کے متعلق سوچنا چاہیے، تم دوسروں کو چھوڑو، وہ اپنے انجام کے خود ہی ذمہ دار ہوں گے۔ اور بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے میری تجویز پر عمل کیا ہو۔ میرا سب سے بڑا مقصد مریضوں کی سماجی دلچسپیوں کو فروغ دینا ہے۔ ان کی بیماری کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں کم توجہ ملتی ہے، ان کو دوسروں کا تعاون میسر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے لگتے ہیں تو وہ تیزی سے صحت یاب ہونے لگتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں بھی یہ بات سب سے اہم ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے۔ ایک ایسا شخص جسے اپنے بھائیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نہ صرف اس کی اپنی زندگی مشکلات سے بھری ہوتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بہت دکھ پہنچتا ہے، وہ سب سے زیادہ ناکامیوں کا شکار ہوتا ہے۔ کسی شخص کے متعلق ہمارا خیال یہی ہوتا ہے کہ وہ نیک ہو، محبت کرنے والا ساتھی اور دوست ہو اور ایک نہایت ہی اچھا شریک سفر ثابت ہو۔ ڈاکٹر ایڈلر بھی ہم سے ہر روز نیک عمل کرنے کے بارے میں کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سب سے نیک عمل وہ ہے جس سے دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل جائے۔ مسز ولیم نیو یارک کے ایک اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ اس نے ہرگز 14 دن اس چیز کے لیے صرف نہ کیے کہ دوسروں کو کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے، بلکہ اس نے ایڈلر کی نسبت بہت کم وقت میں اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کر لیا تھا۔ اس نے صرف ایک دن میں 2 یتیم بچوں کو خوش کر کے اپنے مسائل سے چھٹکارا پا لیا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ 5 سال پہلے کی بات ہے جب میں بہت ہی مایوس رہا کرتی تھی۔ مجھ پر ہر وقت افسردگی کی کیفیت رہتی۔ کئی سال تک خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرنے کے بعد میرے شوہر وفات پا گئے۔ ان دنوں کرسمس کی چھٹیاں ہونے والی تھیں اور میں بہت ہی اداس تھی کیونکہ میں نے کبھی کرسمس تنہا نہیں گزاری تھی۔ میری کچھ دوستوں نے میری حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے کرسمس اپنے ساتھ گزارنے کی آفر کی، لیکن میں نے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ کہیں اس سے انہیں تکلیف نہ ہو۔ جوں کرسمس کے دن نزدیک آتے جا رہے تھے، میری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ میں کیا کروں گی۔ جس دن کرسمس تھا اس سے ایک دن پہلے میں آفس سے نکلی اور ایسی جگہ گھومنے پھرنے لگی جہاں لوگوں کا ہجوم تھا اور وہ لوگ بہت خوش تھے۔ یہ سب میں اپنی پریشانی میں کمی کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ مجھے اپنے گھر جانے سے خوف آ رہا تھا کیونکہ وہاں صرف تنہائی ہی تھی۔ میری سب چیزیں ماضی کے خوش کن لمحات یاد کروا رہی تھیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے گھر جانا چاہیے یا نہیں۔ میں بے مقصد 1 گھنٹہ تک گھومتی رہی اور چلتے چلتے ایک بس اسٹینڈ کے پاس پہنچ گئی۔ مجھے یاد ہے کہ میرا شوہر اور میں اکثر بے مقصد ہی مہم جوئی کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے۔ چنانچہ میں اس بس میں سوار ہو گئی اور بے مقصد سفر کرتے ہوئے اچانک مجھے کنڈکٹر کی آواز آئی جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آخری اسٹاپ آ گیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا میں نام بھی نہیں جانتی تھی۔ میں بے مقصد ادھر ادھر 1 گھنٹے تک گھومتی رہی۔ اچانک ایک چرچ کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے موسیقی کی آواز سنی اور میں اندر چلی گئی۔ وہاں صرف موسیقی بجانے والے کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ میں ایک کونے میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کرسمس کا درخت بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجا ہوا تھا، اس کی روشنیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ مسحور کن موسیقی کی وجہ سے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ مجھ پر جو پہلے تھکاوٹ طاری تھی وہ ختم ہو گئی اور میں وہیں سو گئی۔ جب میں جاگی تو ایک لمحے کے لیے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے اپنے سامنے 2 ایسے بچوں کو دیکھا جو شاید وہاں کرسمس کا درخت دیکھنے آئے تھے۔
اور مجھ سے خوفزدہ لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا۔ میں نے انہیں پیار کرتے ہوئے کہا کہ میں انہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ ان کے تمام کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان کی حالت بہت قابل رحم تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں جو اپنے آپ کو اتنا تنہا محسوس کرتی تھی، یہ بچے تو میرے سے کہیں زیادہ اکیلے تھے۔ میں نے ان کو ساتھ لیا اور ان کو کچھ کھلایا پلایا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس دن میری مایوسی اچانک ہی کم ہو گئی۔ مجھے ان دو بچوں کو حقیقی خوشی دے کر وہ سکون ملا جس کے لیے میں کئی ماہ سے متلاشی تھی۔ جب میں ان سے گفتگو کر رہی تھی تو ساتھ ساتھ خدا کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ میں نے بچپن میں اپنی تمام کرسمس اپنے والدین کے ساتھ گزاری۔ ان معصوم بچوں کو پیار و محبت ملی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم کیسے دوسروں کو خوش کر کے خوش رہ سکتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو بہت آرام میں محسوس کیا۔ میں خود کو آنے والے وقتوں کے لیے بھی بہت خوش محسوس کر رہی تھی۔ ایسے لوگ جو بہت ہی کم خوش ہوتے ہیں، ان پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ ان کو ایسے طریقے بتائے جا سکتے ہیں جن سے وہ حقیقی خوشی حاصل کر سکیں۔ امریکن نیوی کی ایک بہت ہی مشہور خاتون مارگریٹ پیٹس اس بارے میں کہتی ہیں کہ میری یہ کہانی ایسی نہیں ہے جو بہت انوکھی ہو، یہ میری ذاتی کہانی ہے۔ مسز مارگریٹ 1 سال سے دل کی مرض میں مبتلا تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جاپانیوں نے پرل ہاربر پر حملہ کیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے دن کا بیشتر حصہ اپنے بستر پر گزرتا تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی تھی کہ اپنے باغ تک چلی جاؤں، اور اس کے لیے بھی مجھے اپنی ملازمہ کا سہارا چاہیے ہوتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں کبھی اپنی بیماری سے چھٹکارا نہیں پا سکوں گی اور میری ساری عمر ایسے ہی گزر جائے گی۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر جاپانی پرل ہاربر پر حملہ نہ کرتے تو میں کبھی اپنے ماحول سے باہر نکل کر زندگی کے مزے لینے کے قابل نہ ہو سکتی۔ جس دن پرل ہاربر پر حملہ ہوا، ہر چیز درم برہم ہو گئی۔ ایک بم میرے گھر کے اس قدر نزدیک گرا کہ میں اپنے بستر سے نیچے گر گئی۔ ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ رضاکار لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے میں لگے ہوئے تھے۔ رضاکاروں نے مجھے نہایت ہی اہم کام سونپ دیا کہ میں یہ پتہ کروں کہ فوجی جوانوں کے بیوی بچے کہاں کہاں ٹھہرے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں جاننے کے لیے مجھ سے رابطہ کریں۔ اس کام کے دوران مجھے جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ میرا شوہر کمانڈر رابرٹ پیٹرز زندہ ہے۔ میں نے بہت سی ایسی خواتین کو حوصلہ دیا جن کے بیوی بچوں کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا، اور ایسی بیواؤں کی بھی دلجوئی کی جن کے شوہر ہلاک ہو چکے تھے۔ 2117 افراد ایسے تھے جو کہ وفات پا چکے تھے، اور 960 لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پہلے تو میں بستر پر لیٹی ہی ان لوگوں کا جواب دیتی رہی، پھر میں لاشعوری طور پر اٹھ کر میز تک پہنچ گئی۔ میں دوسرے لوگوں کی مدد کر کے اتنی خوش تھی کہ میں نے اپنی ذات کو فراموش کر دیا۔ تب سے لے کر آج تک سوائے معمول کی 8 گھنٹوں کی نیند کے دوبارہ کبھی بستر کے پاس بھی نہیں گئی۔ اس حملے سے پہلے میں ہر وقت بستر پر لیٹی رہتی تھی اور اپنے آپ کو بیکار محسوس کرتی تھی۔ مجھ میں غیر محسوس طریقے سے قوت کی کمی آتی جا رہی تھی۔ مجھے ہر وقت دوسروں کے رحم و کرم پر رہنا پڑتا تھا۔ یہ حملہ امریکی تاریخ کا ایک بہت ہی المناک واقعہ ہے، لیکن اس حملے نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میں جو پہلے ہر وقت اپنی ذات کی تنہائیوں میں گم رہتی تھی، اب دوسرے لوگوں کے مفاد کے لیے کام کر رہی تھی۔ اس سے مجھے بہت خوشی ملتی اور میں دن بدن ٹھیک ہوتی گئی۔ اس طرح کرتے کرتے ایک وقت ایسا بھی آ گیا جب میرے پاس اپنی ذات کے متعلق سوچنے کا بالکل وقت ہی نہ رہا۔ اس دنیا میں 1/3 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ دوسروں کی مدد کر کے کس طرح دلی سکون ملتا ہے تو ان کی بیماری منٹوں میں رفو چکر ہو جائے۔ کارل جنگ کا کہنا ہے کہ میرے 1/3 مریض ایسے ہیں جو کہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار نہیں ہوتے، لیکن ان کی زندگی میں بہت کھوکھلا پن اور بے شعوری ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ایسے لوگوں کو زندگی کی دوڑ میں شامل ہونا چاہیے، لیکن اپنی کم عقلی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی زندگی کو بے معنی تصور کرنے لگتے ہیں اور ماہر نفسیات سے رجوع کرتے ہیں۔ وہ خود تو پیچھے رہ جاتے ہیں اور دوسروں سے شکایت کرتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان واقعات کو پڑھنے کے بعد آپ کو ان میں کوئی دلچسپی محسوس نہ ہو اور آپ سوچیں کہ اس میں کیا نئی بات ہے۔ اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ کہتے
کہ آپ کے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جبکہ آپ بھی ملازمت کرتے ہیں۔ میں آپ کو ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ روزانہ مختلف افراد سے ملتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ ایک ڈاکیے کی ہی مثال لے لیجئے، وہ تقریباً ہر روز آپ کو کوئی نہ کوئی خط دینے آتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس چیز میں دلچسپی لی کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس کے بیوی بچوں کی کیا حالت ہے؟ کیا وہ کبھی اپنے کام سے بیزار نہیں ہوا؟ آپ کے ارد گرد ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کہ مختلف مصائب کا شکار ہیں، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے دکھ کسی کے ساتھ شیئر کریں، اپنی تکلیفوں کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ نے کبھی ان میں دلچسپی لینے کی کوشش کی ہے کہ ان کو کیا مصائب درپیش ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب کچھ بھلا کر کوئی بہت بڑے سماجی کارکن بن جائیں، لیکن آپ تھوڑی سی تو اس کام میں دلچسپی لے سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کام کا آغاز کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کس قدر خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ اس قسم کا رویہ روشن خود غرضی ہے۔ زرتشت کا قول ہے کہ دوسروں کو خوش کرنا آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ ایسا کرنے سے کیسے آپ کی صحت ٹھیک ہوتی ہے اور آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بینجامن فرینکلن کا اس بارے میں کہنا ہے کہ دوسروں سے اچھے طریقے سے پیش آنے میں دراصل آپ کی اپنی پوشیدہ اچھائی ظاہر ہوتی ہے۔ ہنری لنک، جو کہ ایک مشہور ماہر نفسیات ہیں، کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جدید نفسیات کی کوئی بھی دریافت اس قدر اہم نہیں جتنا کہ دوسروں کی خاطر اپنی ذات کو فراموش کرنا اہم ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے پروفیسر ولیم لائن فلپس کا کہنا ہے، میں جب بھی کسی ہوٹل، اسٹور یا ہیئر سیلون میں جاتا ہوں تو میں ضرور ان لوگوں کی دلچسپی کی بات کرتا ہوں۔ حجامت کرواتے وقت میں ضرور حجام سے اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ کیا وہ سارا دن لوگوں کی حجامت کرتے کرتے تھک نہیں جاتا، یا اس نے کیسے اس پیشے کو قبول کیا۔ کسی اسٹور پر جاتے وقت میں وہاں کام کرنے والی لڑکی کی ضرور تعریف کر لیتا ہوں۔ میرا مقصد صرف ان لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ اکثر میں اس سے سلام لے لیتا ہوں، جس سے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس سے اپنے سارے دن کے لیے توانائی مل جاتی ہے۔ ایک دن میں ریلوے کی ڈائننگ کار میں دوپہر کے کھانے کے لیے گیا۔ اس دن انتہائی گرمی تھی۔ ڈائننگ کار لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور وہاں کی سروس بھی بہت سست تھی۔ میں کافی دیر بیٹھا انتظار کرتا رہا، تب جا کے ایک ویٹر میرے پاس مینیو لے کر آیا۔ میں نے اس سے کہا، کچن میں کام کرنے والے بڑی مشکل سے کام کر رہے ہوں گے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ملازم تلخ ہو گیا اور کڑنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید اسے غصہ آ گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اسے غصہ آ گیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں پر اور بھی بہت سے لوگ ہیں اور ہماری سروس پر تنقید کرتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہمیں گرمی کے بارے میں بار بار سناتے ہیں۔ میں پچھلے 19 سالوں سے یہی باتیں سن رہا ہوں، کسی نے بھی آج تک ہم پر رحم نہیں کھایا۔ آپ پہلے ایسے شخص ہیں جن کو کچن میں کام کرنے والے لوگوں پر رحم آیا ہے۔ میں تو ہر دم یہی خواہش کرتا رہتا ہوں کہ خدا آپ جیسے اور بھی بہت سے لوگ یہاں پر بھیجے جسے ہمارے حال پر رحم آئے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے اس لیے حیرت کا جھٹکا لگا ہو کہ میں نے ان باورچیوں کو عام انسانوں کی طرح سمجھا تھا، میں نے ایک مشین کی طرح ان کا تصور نہیں کیا تھا۔ ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ یہ لوگ تو اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے عام انسانوں کی طرح بات کریں۔ میں اکثر سڑک پر سے گزرتے ہوئے کسی شخص کے ساتھ جانے والے کتے کی خوبصورتی کی تعریف کر دیتا ہوں اور پھر اس کا مالک اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے۔ اس طرح میری تعریف صحیح ثابت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں دلچسپی لیتے ہیں ان کو دلی سکون میسر آتا ہے اور ان باتوں پر عمل کر کے انہیں کبھی ماہر نفسیات کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایک چینی کہاوت ہے کہ ایک ہلکی سی خوشبو ہمیشہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ لگی رہتی ہے اور آپ کو گلاب کا سا احساس دلاتی ہے۔ مجھ سے ایک ایسا ہی واقعہ سنیے کہ کیسے بہت سے افراد ایک پریشان حال لڑکی سے شادی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس لڑکی اور اس کے شوہر کے ساتھ اس کے گھر پر ٹھہرا تھا۔ وہ مجھے اگلے صبح ٹرین پر سوار کرنے کے لیے گاڑی تک چھوڑنے آئی۔ میں ان کے گاؤں میں لیکچر دیا کرتا تھا۔ ہم اس موضوع پر بات کر رہے تھے کہ کیسے دوستوں کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، مسٹر کارنیگی، میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتی ہوں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ میرے شوہر کو بھی اس کا علم نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں فلاڈیلفیا میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئی جو کہ رسم و رواج کا بہت پابند تھا۔ میرا بچپن اور لڑکپن بہت غربت میں گزرا تھا۔
میرے پاس کبھی دوسری لڑکیوں کی طرح اعلیٰ لباس نہیں تھا۔ مجھے اس سے بہت شرمندگی محسوس ہوتی کیونکہ وہ لباس بہت آؤٹ آف فیشن ہوا کرتا تھا۔ میں بہت مایوس رہتی اور تبھی مجھے ایک خیال گزرا۔ میں جب بھی کسی ڈنر پارٹی میں جاتی تو اپنے ساتھیوں سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتی۔ مجھے ان کی بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا مقصد تو صرف ان کی توجہ اپنے لباس سے ہٹانا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہوتی کہ میں تو ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ اچانک مجھے ان کی باتوں میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ اس دلچسپی کی وجہ سے میں اپنی ذات کو بھی فراموش کر گئی۔ میں دوسروں کی باتیں بہت دھیان اور توجہ سے سنتی تھی اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی تھی، انہیں مختلف کامنٹس دیتی تھی، جس کی وجہ سے میں ان کے لیے بہت اہم ہو گئی۔ اسی اثناء میں 3 نوجوانوں نے مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں آپ کو عجیب لگیں اور آپ انہیں فضول اور بکواس قرار دیں۔ آپ کا یہ خیال صحیح ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ابتدائی دنیا سے لے کر جتنے بڑے بڑے فلاسفر اور دانشور گزرے ہیں وہ سب مختلف سوچیں رکھتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو تنقید کا حق حاصل ہے اس لیے میں آپ کے سامنے ایک نکتہ واضح کرتا ہوں۔ کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر اور مقبول شاعر ہاؤس کہتے ہیں کہ دنیا کی عظیم ترین سچائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی اپنے لیے گزارے گا وہ اسے ضائع کر دے گا، اور جو اسے میرے لیے ضائع کرے گا اسے پا لے گا۔ ہم نے کئی مذہبی لوگوں سے ایسے الفاظ سن رکھے ہیں۔ مسٹر ہاؤس نے تو خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن پھر میں نے یہ محسوس کر لیا کہ جو شخص صرف اپنی ذات تک محدود رہتا ہے اسے زندگی سے کچھ نہیں ملتا۔ اس کے برعکس جو شخص دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے حقیقی زندگی وہی جیتا ہے۔ ایک امریکی جو تمام مذاہب کو فرضی کہانیوں جیسا سمجھا کرتا تھا اور زندگی کے متعلق اس کا نظریہ یہ تھا کہ جس نے یہ کہانی سنائی ہے وہ بہت ہی بے وقوف انسان ہے، اس میں سوائے شور و غل اور ہنگاموں کے کچھ نہیں، اور اس کا کوئی مطلب واضح نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود تھیوڈور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک عظیم قانون کو کہ دوسروں کی خدمت کرو کی پرزور حمایت کی۔ وہ کہتا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا مزہ چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچے، کیونکہ اس کی خوشی کا انحصار دوسروں پر اور دوسروں کی خوشی کا انحصار اس پر ہے۔ تھیوڈور کا کہنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے بھلائی کریں تو فوراً اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے، کیونکہ وقت بہت جلدی ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسے یہ کام صرف ایک ہی بار کرنا ہے، اس لیے اسے بالکل فوری کرنا چاہیے اور اسے اسی وقت کر لینا چاہیے۔ اسے کبھی بھی ملتوی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر آپ پریشانیوں سے چھٹکارا پا کر خوش و خرم رہنا چاہتے ہیں تو اس قانون کو یاد رکھیے کہ دوسروں میں اس قدر دلچسپی لیجیے کہ آپ کی ذات کہیں گم ہو جائے، اور روزانہ ایک ایسا کام کرنا اپنا معمول بنا لیجیے جس سے دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جائے۔